اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا وشرنا معہم وزدنا محبتہم۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جو سلسلہ آج سے 3 سال قبل ہم نے شروع کیا تھا، تربیت اولاد کے حوالے سے دھیرے دھیرے مستقل مزاجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور میں مانتا ہوں کہ تھوڑا سا گیپ بھی آتا ہے بیچ میں، محرم اور سفر میں چونکہ میں مجلسوں میں مصروف رہتا ہوں، لہٰذا ان دنوں میں تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے، ورنہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم ماشاءاللہ سے تربیت اولاد کے حوالے سے آج ہمارا لیسن نمبر 140 140واں درس ہے ماشاءاللہ، اور مسلسل ہماری کوشش ہے کہ ہمارا یہ جو ویژن ہم نے رکھا ہے کہ اس کے ذریعے سے کچھ بچوں کی جو ہے نا توجہ دین کی طرف ہم جو ہے نا مائل کر سکیں، آج کا یوتھ سمجھ سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو عزیزان محترم، میں مسلسل یہی آپ سے گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہ کیا ہو تو کر لیجئے گا، اور بیل آئیکن کو دبا کے جو ہے نا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے جو ویڈیوز ہیں آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے، اور اس کو آگے بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب خدمت ہے۔ اگر آپ اچھے ویڈیوز آگے بڑھاتے ہوں تو اس کو بھی بڑھانے کی کوشش کیجیے گا۔ تو بہرحال اذان محترم، ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ بچوں تک کوئی اویئرنیس دین کا پہنچ جائے۔ دیکھیے، آج انسان پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ 3 باتیں۔ ایک تو انسان تقدیر میں جو اللہ نے لکھا ہے اس سے زیادہ چاہتا ہے، اور چاہنا بھی چاہیے، اور یہ اسی چاہت کی وجہ سے وہ دعا کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تو تقدیر سے زیادہ اس کو چاہیے، وقت سے پہلے اس کو چاہیے، اور جو اسے ملا ہے اس کا وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ 3 چیزوں کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تقدیر پہ خوش ہیں کہ چلو جو کچھ ہمیں ملا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس میں اضافہ چاہتے ہیں، لہٰذا کچھ زیادہ کوشش کرتے ہیں اور اللہ اس میں اضافہ بھی دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ صبر کرتے ہیں، وقت سے پہلے نہیں چاہتے، جس کی وجہ سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ صبر اگر نہیں ہے تو پھر انسان وقت سے پہلے ساری چیزیں چاہے گا اور اس میں وہ خوش نہیں رہے گا۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ کے دیے پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ شکر اگر آپ توجہ کریں تو جانوروں میں بھی پایا جاتا ہے۔ کسی جانور کو بھی آپ کچھ چارہ ڈالیے، کچھ دانہ ڈالیے، وہ چگتا ہے، اس کے بعد سر اٹھا کے آپ کی طرف دیکھ کے اپنے انداز میں شکر ادا کرتا ہے۔ جانور کا کھاتے کھاتے اچانک رک کے آپ کی طرف دیکھنا اور اس طریقے سے پھر کھانے میں مصروف ہو جانا، اس بات کی دلالت ہے کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ تو یہی جذبہ اللہ نے نیچر میں رکھا ہے، بچوں میں بھی یہ جذبہ پایا جاتا ہے۔ جب بچے کو پتہ چل جاتا ہے، اتنا شعور اس میں آ جاتا ہے، اتنی سمجھ اس میں آ جاتی ہے کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، یہی میرا سب کچھ خیال کرتے ہیں، تو اتنی محبت ماں باپ سے کرتا ہے۔ یہ محبت اس کا شکریہ کرنے کا انداز ہے۔ دوڑ کے آتا ہے بچہ، ماں کے گلے سے لپٹ جاتا ہے، باپ کے سینے سے لگ جاتا ہے، پیار کرنے لگتا ہے، یہ اس کا شکریہ ادا کرنے کا انداز ہے۔ پھر یہ بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اسے دھیرے دھیرے اچھائیوں اور برائیوں کا پتہ چلتا ہے کہ یہ میری پھوپھی ہے، یہ میری چچی ہے، میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے۔ رشتوں کا پتہ چلتا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا دشمن ہے۔ اچھائی اور برائی کا پتہ چلتا ہے۔
اس کے بعد اسے احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ ہوا نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، اگر یہ غذا نہ ہوتی تو میرا کیا ہوتا، اگر یہ پانی نہ ہوتا تو میرا کیا ہوتا۔ ان چیزوں سے وہ خالق ہوا کی طرف اس کی محبت بڑھتی ہے، خالق غذا کی طرف اس کی محبت بڑھتی ہے، تو اللہ کی طرف وہ راغب ہوتا ہے کہ خدا ہے جس نے مجھے میری ضرورت کی ساری چیزوں کو مہیا کیا ہے، پانی کو مجھ سے پہلے پیدا کیا، ہوا کو مجھ سے پہلے پیدا کیا، یہ ایٹماسفیئر کو مجھ سے پہلے پیدا کیا، اگر یہ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا۔ تو عزیزان محترم، یہی جذبہ محبت، جب اللہ سے محبت وہ کرنے لگتا ہے تو اللہ کا تشکر جو ہے نا، شکر گزار بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس لیے اللہ نے نماز کو سن بلوغ کے پہنچنے پر واجب قرار دیا ہے، تاکہ بچہ بالغ ہو جائے تو اسے سمجھ آ جائے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے۔ پھر اللہ چاہتا ہے کہ اس کا شکریہ ادا کرے، اس کے شکر کے انداز میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو عزیزان محترم، شکر ادا کرنے سے نعمتوں کو بڑھاوا ملتا ہے، نعمتیں بڑھتی ہیں اللہ کی طرف سے، ہر چیز میں اضافہ ہوتا ہے، اور شیطان کے شر سے انسان محفوظ رہے۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ سے ملاقات شیطان کی ہوئی، تو جناب موسیٰ نے شیطان سے کہا کہ یہ تو نے کیا حلیہ بنا رکھا ہے، تیرے سر پہ رنگین ٹوپی ہے۔ اس نے کہا اسی ٹوپی سے تو میں شکار کرتا ہوں۔ کہ کیسا شکار کرتا ہے؟ کہا کہ میرا جو شکار کرنے کا حربہ ہے، سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ انسان کے اندر میں تکبر پیدا کر دیتا ہوں، اور جب اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو دوسروں کو چھوٹا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، اور جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور مجھے آسانی ہو جاتی ہے کہ اسے گناہ کی طرف راغب کروں۔ تو یہ سب سے بڑا جو ہتھیار ہے شیطان کا، وہ تکبر ہے۔ کہتا ہے کہ جب انسان میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو مجھے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو کمتر سمجھے، وہ سمجھنے لگتا ہے، میں اسی طریقے سے پٹی پڑھاتا ہوں، پھر میں اس کو گناہ سے غافل کر دیتا ہوں، یعنی جتنا بھی وہ گناہ کرتا رہے اسے لگتا نہیں کہ وہ گناہ کر رہا۔ ایک مرتبہ جناب یحییٰ کی ملاقات شیطان سے ہوئی، تو شیطان سے یحییٰ نے پوچھا یہ بتا کہ تو نے لوگوں میں کتنے گروپس محسوس کیے، کس قسم کے لوگ ہیں، تو نے کتنے قسم کے لوگ پائے؟ اس نے کہا 3 طرح کے لوگ مجھے ملتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو بڑے سخت قسم کے ہیں۔ کہ وہ سخت کیا مطلب؟ کہا کہ وہ اللہ کے ماننے والے رہتے ہیں، اللہ کی عبادت کرنے والے رہتے ہیں، ہم کسی طریقے سے ہمارا جو گروپ ہے، یعنی شیطانوں کا گروپ ہے، وہ ان سے گناہ کروا دیتا ہے، لیکن وہ گناہ کرنے کے بعد انہیں احساس ہو جاتا ہے کہ انہوں نے گناہ کیا ہے، اور وہ توبہ کرنے لگتے ہیں۔ ہم انہیں گناہ کروا کے نجس بنا دیتے ہیں، گندا بنا دیتے ہیں، خراب بنا دیتے ہیں، لیکن وہ توبہ کر کے پھر سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بڑے پریشانی کے باعث ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم گناہ پہ گناہ کروانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ توبہ پہ توبہ کرتے رہتے ہیں، آخر میں گناہ کرتے 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 اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں، پھر وہ توبہ کرنا بھول جاتے ہیں۔ یہ شیطان کا خطرناک حربہ ہے۔ جب انسان کو احساس گناہ ختم ہو جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو پھر سمجھ جائیے کہ وہ شیطان کے چنگل میں پوری طرح سے پھنس گیا ہے۔ کا دوسرا گروپ وہ ہوتا ہے کہ جو گناہ بڑے آسانی سے کر دیتا ہے، اسے نہ خدا کا خوف ہوتا ہے نہ کوئی، وہ ہمارے بڑے بہترین دوست ہوتے ہیں، ہم جتنا چاہے ان سے گناہ کرا لیں۔ تیسرا گروپ وہ ہے جو کبھی گناہ کرتے ہی نہیں، چاہے ہم کتنا بھی بہکائیں، وہ تقوی کی منزل پہ اتنے آگے رہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے لاحول پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلی؟ اگر اٹھتے بیٹھتے لاحول پڑھتے رہے تو شیطان قریب آ ہی نہیں سکتا، گناہ کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اور اٹھتے بیٹھتے لاحول پڑھتے رہے، واجبات کو ادا کرتے رہے، سنت پہ عمل کرتے رہے، پھر اس سے بہترین کوئی ہمارے لیے راستہ نہیں ہے۔ بھائی اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کیجئے، اور ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری اس کوشش کو، اس کاوش کو قبول فرما، اور پروردگار ہمارے یہ پیغامات بچوں تک پہنچے، یوتھ میں جو ہے نا اس
اس کا اثر پیدا ہو پروردگار بحق زہرا و بیا و بالہا بنوہا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھ پروردگار، ہر قسم کی بلاؤں سے بیماریوں سے ہمیں، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو محفوظ رکھ، ہمارے والدین پہ ان کی قبروں میں رحمت نازل فرما، اگر وہ گزر گئے، اگر وہ زندہ ہے تو پروردگار انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ بحق زہرا و بہا بالہا بنوہا۔ اللہم صلی علی محمد وعجل فرج